روایت کے راوی جو ہیں مولا امام صادق علیہ السلام ہیں کہ جو امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملک و بنی العباس یسر لا اسرا فی، بنی عباس بڑی آسانی سے جو ہے وہ حکومت لے لیں گے، ان کو کوئی زیادہ سختیاں نہیں جھیلنی پڑیں گی۔ اور واقعاً ایسا ہی ہوا، بڑی تیزی سے بنی عباس نے بنی امیہ کی حکومت پہ قبضہ کر لیا، بنی امیہ کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ کیوں؟ چونکہ بنی امیہ کے مظالم اور بالخصوص اولاد رسول پر جو ان کا ظلم تھا، اس نے عمومی طور پر پورے عرب کو ناراض کیا ہوا تھا، پوری دنیا اسلام ناراض تھی، متنفر تھی۔ لہذا جیسے بنی عباس نے دھوکہ دیا، البتہ آل رسول کی رضا کا نعرہ لگایا کہ ہم آل رسول کی رضا، ان کی رضایت کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے آسائش کے لیے ہم یہ قیام کر رہے ہیں، اس نعرے کے ساتھ یہ اٹھے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا آل رسول پر۔ اگر انہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا تو انہوں نے زائرین امام حسین کو قتل کیا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو منہدم کیا، بہت کچھ کیا بنی عباس نے۔ کتنے ہی ہمارے ائمہ کے قاتل جو ہیں وہ بنی عباس ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بنی عباس جو ہے وہ آسانی سے قابض ہو جائیں گے، ان کو زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ مولا علی علیہ السلام اس زمانے میں پیشین گوئی فرما رہے تھے، غیب کی خبریں دے رہے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہوگی کہ لو اجتمع علیہم الترک والدیلم والسند والہند والبربر والطیلسان، اگر کئی ملتیں جو اس زمانے میں معروف تھیں اگر بنی عباس کے خلاف اکٹھی ہوں، ترکی والے لوگ، دیلم کے لوگ، سندھ اور ہند، یہی پاک و ہند کا علاقہ ہے، بربر یہ بھی جیسے یہ مغلستان اور اس طرح چائنا کی طرف والے لوگ، طیلسان یہ بھی اسی طرف کے شرقی لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور بنی عباس کے خلاف اٹھیں، لن یزیلوا، بنی عباس کی حکومت کو ختم نہیں کر سکتے، ولا یزالون فی غزارۃ من ملکہم، ان کی مملکت اسی طرح باقی رہے گی اور یہ جو ہے اسی طرح ناز و نعم میں رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یشذ عنہم موالیہم، حتیٰ کہ ان کے اپنے جو فرما بردار لوگ ہیں، ان کے اپنے جو نوکر ہیں، جو ان کی اپنی سپاہ ہے، وہ ان کے خلاف اٹھے، واصحاب دولتہم، ان کی اپنی حکومت کے جو عمراء ہیں وہ ان کے خلاف اٹھیں گے، وَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَا، اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے کہ کافر کو ان پر مسلط کرے گا، بنی عباس پر ایک کافر مسلط ہوگا۔ بنی عباس کی حکومت کو کس نے گرایا ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا، ہلاکو خان ہے، جو کافر تھا۔ ایک کافر اٹھے گا، وہ کیا کرے گا؟ یخرج من حیث بدأ ملکہم، وہ بھی اسی جگہ سے خروج کرے گا جہاں سے ان کی حکومت کا آغاز ہوا، تو اسی طرف سے، خراسان کی طرف سے ہی آئے گا، چونکہ انہوں نے بھی خراسان سے ہی شروع کی تھی اور بنی امیہ کے خلاف مزاحمت شروع کی اور حکومت جو ہے وہ قائم کی۔ لا یمر بمدینۃ الا فتح، کوئی بھی شہر نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اسے فتح کرے گا۔ ولا ترفع له رایۃ الا حدھا، کوئی پرچم نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اسے سرنگوں کرے، پرچم کو گرائے گا۔ ولا نعمت الا ازالھا، ان کی کوئی آسائش نہیں چھوڑے گا، ساری ان کی آسائشیں، ان کا چین و سکون ختم کرے گا۔ الویل لمن ناوا، جو اس کے مقابلے میں آئے گا ہلاک ہو جائے گا۔ فلا یزال کذالک، یہ اسی طرح چلے گا، حتی یظفر، یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی بنی عباس کی حکومت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ وَيَدْفَعْ بِظَفْرِهِ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ اِطْرَتِهِ، اور بالآخر اس کا یہ کام کا جو نتیجہ ہے، اس کی یہ جو فتح ہے، یہ فتح کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ حکومتیں جو ہیں وہ بعد میں میری نسل میں سے آنے والے ایک شخص کو جو ہے وہ حاصل ہوں گی۔ یقول بالحق، جو حق کے ساتھ بات کرے گا، وَيَعْمَلْ بِهِ، اور حق کے ساتھ عمل کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ بنی عباس کی حکومت کے خاتمے کے بعد پھر جو ہے اس طرح کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی، اور بعد میں بالآخر یہ سلسلہ جو ہے وہ کہاں آ کے رکے گا؟ میری نسل میں سے آنے والی ایک ہستی جو ہے اس پہ آ کے رکے گا، یعنی یہاں خبر دی گئی ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی۔ اگر آپ دیکھیں ہماری اور بھی روایات ہیں جس میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک جو بڑے واقعات اور حالات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ بیان ہوا ہے۔ اگرچہ یہ بڑا عرصہ گزر گیا اس چیز کو، یعنی یہ ان نشانیوں یا حالات میں سے ہیں کہ جو نزدیک والی نشانیاں نہیں ہیں، دور والی ہیں، لیکن اہم ترین نشانی تھی کہ مولا کے ظہور سے پہلے جو دنیا میں تبدیلی آئیں گی ان میں سے ایک حکومت بنی عباس کا خاتمہ۔ اب آپ دیکھیں یہ کون ہستی کہہ رہی ہے؟ امیر المومنین، اپنے زمانے میں کہ ابھی خلافت راشدہ کا دور ہے، اس کے بعد بنی امیہ نے آنا ہے، اسی زمانے میں آپ بنی عباس کی حکومت کی خبر بھی دے رہے ہیں اور بنی عباس کی حکومت کے خاتمے کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں
ممبر پر بسا اوقات اس طرح کی چیزیں بیان ہوتی ہیں بعنوان علامات ظہور. یہ علامات ظہور نہیں ہیں. مثلا لوگوں کے اندر فحاشی پھیل جانا، بیماریاں پھیل جانا، زلزلوں کا آنا، یا جیسے آج کل ایک بحث چل رہی ہے دمشق کے حوالے سے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے روایت میں حاکم دمشق فرار ہوگا تو امام مہدی آئیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے امیر المومنین نے فرمایا کہ بنی عباس کی حکومت ختم ہوگی تو امام مہدی آئیں گے. ابھی آپ نے پڑھی ہے روایت. اب آپ خود دیکھیں کہ بنی عباس کی حکومت کا ختم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے 100 سال 1000 سال ہونے والے ہیں. تو یعنی یہ ظہور سے پہلے کے حالات ہیں، یہ علامات نہیں ہیں. امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ حالات جو قبل ظہور ہیں ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، چونکہ مولا علی تو ان سے پہلے تھے. وہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ یہ ہونے والا ہے، بنی عباس کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ ختم ہوگی، اور پھر امور جو ہیں وہ ہماری نسل میں سے آنے والے ایک شخص کے ہاتھ میں آئیں گے. تو یہ اس زمانے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. جیسے ابھی ہمیں کوئی بتائے کہ چند سالوں بعد یعنی ہمارے بعد یہ ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے. ہو سکتا ہے یہ دو چیزوں کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہو، لیکن بتانے میں چونکہ اہم ترین چیزیں تھیں اس اعتبار سے اکٹھی بتائی گئیں کہ بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور مہدی آئیں گے. اب آپ خود دیکھیں کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، شاید ابھی بھی اور فاصلہ ہو، لیکن چونکہ بڑے بڑے واقعات ہیں نا، اس عنوان سے جو ہے وہ بتانے میں اکٹھی بتائی جاتی ہیں. تو بس یہ جو قبل الظہور کے حوالے سے جو باتیں ہیں، یہ باتیں ان پر تحقیق ہونی چاہیے. فوری طور پر نہیں کہنا چاہیے کہ باہر اگر کوئی ہم حالات بدلتے دیکھیں فوری ہم کہنا شروع کر دیں کہ بس مولا کا زور ہونے والا ہے. آپ نے یہ روایات دیکھی ہیں اور یہ صحیح و سند روایات ہیں، شاید پہلے بھی بیان ہوئی ہیں اسی کتاب سے، ظاہراً 5ویں مولا اور 6ٹھے مولا سے. اس میں فرمایا گیا کہ ظہور کے لیے جلد بازی نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. البتہ بعض مومنین بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ معصوم کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ ظہور کے لیے عجلت نہ کرو، جلد بازی نہ کرو، ہلاک ہو جائیں گے، ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ تعجیل ظہور کے لیے دعا مانگو، تو پھر ہم اس کو کیسے اکٹھا کریں؟ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ سوال علماء سے ہوتا ہے، آپ سے بھی ہوگا، میں اس کا جواب جو دے رہا ہوں توجہ فرمائیں. یہ جو ائمہ نے فرمایا کہ ظہور کے لیے جلد بازی نہ کرو، اس سے مطلب یہ ہے کہ باہر کوئی واقعہ ہو فوراً اس کو تطبیق دینا شروع نہ کر دو کہ دیکھو جی سفیانی آ گیا، دیکھو جی یمانی آ گیا، دیکھو جی خراسانی آ گیا، بس مولا کا زور ہونے والا ہے. یہ آج کل یہی ہو رہا ہے. اب جو مشرق وسطیٰ کے حالات بدل رہے ہیں فوراً لوگ وہی باتیں شروع کر دیں. یہ وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے فلسطین کے موقع پر بھی، جب فلسطینی اور لبنان کی جنگ شروع ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اس وقت بھی یہی باتیں تھیں. اس سے پہلے آ جائیں، ترکی کے اندر زلزلہ آیا تھا، سوریا میں زلزلہ آیا تھا، اس وقت بھی یہی باتیں تھیں، اس سے پہلے آ جائیں. کرونا کے وقت بھی یہی باتیں تھیں، اس سے پہلے آ جائیں. جب داعش اٹھی، آدھے سے زیادہ سوریا اور آدھے عراق پہ قابض ہو گئی، اس وقت بھی یہی باتیں تھیں. تو باہر تو پتہ نہیں ابھی کتنے حالات تبدیل ہونے ہیں. تو یہ جو ہمارے بعض اہل ممبر بیٹھ کر ممبر پر باہر کے جو حالات ہیں، جو مسائل باہر ہیں، جو دنیا میں پتہ نہیں کتنے ابھی اتفاقات ہونے ہیں، ہم جا اسی طرف رہے ہیں کہ بالآخر امام مہدی علیہ السلام کا زور ہونا ہے. لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ باہر اگر کوئی خرابی ہوتی ہے، کسی ملک کی حکومت گرتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی قتل و غارت ہو رہی ہے، اگر کسی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو فوراً جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات سے تطبیق دیں. سب سے بڑا انحراف تطبیق دینا علامات کو بغیر تحقیق کے اور بغیر مستند ادلہ کے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اپنے مولا کی تنہائیوں کو ختم کرنے والے لوگ بنیں، ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جو سچے خادم ہوں امام زمان کے، اور جو مولا کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.